بس یہ بھی بہت ہے. نہیں یہ بھی بہت ہے. ابھی ایک منٹ میں وہ چل رہا تھا. جیسا کہ آپ لوگ تمام پرمانوی ڈپارٹمنٹ نے حصہ لیا واک میں بھی، اور اس سے پہلے آؤٹ ڈور میں ہم نے یہ سوچا کہ جو مریض ہیں اور اس سے متاثرین مریض بھی وہیں ہوں گے، اور ڈفرینٹ مریض اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی وہاں آؤٹ ڈور میں ہوتے ہیں بڑی تعداد میں. تو ایک سیمینار ابھی وہاں کیا، اس کے بعد ایک واک تھی آپ لوگوں کے سامنے جس میں پوری اکیڈمک کونسل شامل تھی. اور مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک دن صرف اس کو واک کر کے اور پھر چھوڑ دینا. انفیکٹ اس کا کام تو سارا سال ہی جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے، اور آپ لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو مریض داخل ہوتے ہیں ایکیوٹ ایکسرسربیشن آف COPD سے، COPD کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہیں، نیموتھوریکس ہے، ایون میں تو کہوں گا ایمپائما اور کچھ انفیکٹو ڈیزیزز بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور چونکہ کامن پیتھولوجی ہے تو ساتھ ہارٹ کی جو کورونری آرٹری ڈیزیزز ہیں وہ، اور جو اسٹروک، یہ بھی کامن اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جنرلی عوام کو بھی بتا دیں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے نا وہ سگریٹ اسموکنگ ہی ہے، اور وہ پریونٹیبل ہے، یعنی اس کو روکا جا سکتا ہے. اور ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جس کو کہ روکا جا سکتا ہو وہ اتنا برڈن دے، جس طرح کہ سرور نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً ہر 10واں بندہ اس وقت COPD کا شکار ہے، سم ہاؤ اور دی ادر، یا کمپلیکیشن اگر آپ لگائیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھا جو کووڈ میں وفات ہوئی تو بڑا شور مچ گیا تھا. یہ اتنی ہی اموات ہر سال، یعنی 75,000 اموات پاکستان بھر میں، اور 4 to 5 ملین اموات دنیا بھر میں COPD یا اس کی کمپلیکیشن سے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پریونشن کی طرف زیادہ زور نہیں ہے. مطلب ہم مثال کے طور پہ ہم نائی کے استرے اور بلیڈز اور استعمال شدہ سرنجوں کے اوپر کام نہیں کرتے، اس کو نہیں روکتے، لیکن ہم ہیپاٹائٹس یونٹ بنائے جا رہے ہیں اور اسپتال پہ برڈن آئے جا رہا ہے. اسموکنگ کو نہیں روکیں گے COPD کے لیے، اور ہمیں ICU بنانے اور چیزیں بنانی، ہم اس طرف زیادہ ہیں، پریونٹیو طرف نہیں ہے، یعنی بچاؤ. جیسا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ مشہور مقولہ بھی ہے. تو اس ڈیزیز میں وہ بالکل اود کے سامنے آتا ہے، اور اس میں بہت افیکٹو ہے کہ آپ بچاؤ کی طرف کوشش کریں. اور آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا مقصد شاید آج یہ بھی ہو کہ آپ اپنے اپنے لیول پہ اویئرنیس بھی دیں، اور جو ہے نا لوگوں کو اسموکنگ چھوڑنے میں صرف یہ کہہ دینا کہ بابا تو مر جائے گا، یہ سگریٹ نقصان دے، چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک انیشیل ہو گیا، لیکن اس کو بتانا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ کانسٹیپیشن قبض ہو جاتا ہے، یا میں چڑچڑا ہو رہا ہوں، یا اس کے بچے کہتے ہیں یہ تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں چھوڑ کے. تو ان کو بتاؤ کہ یہ شارٹ لیوڈ چیزیں ہیں اور یہ جلدی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور قبض وغیرہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اور نو ڈاؤٹ اس میں مسائل ہیں، اور ہر لیول پہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. جیسا کہ ابھی گوہر نے پریزنٹیشن دی تھی، تو آپ کو ہر وزٹ پہ اس کو بتانا ہے اور سمجھاتے رہنا ہے، اور آن کال اور ٹیلی فون پہ آپ اس کے ساتھ، یہ ایک فل ٹائم جاب بھی ہے. ہر کنسلٹنٹ اپنے کلینک میں ایک دن، جیسے کہ سنڈے ہو یا کوئی، وہ فری کنسلٹیشن دے فار اسموکنگ سیسیشن، اور اس کے جو ہے نا دور رس نتائج نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے COPD جب ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو سگریٹ ہٹا بھی لیں تو وہ پروگریسو ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ شروع ہی نہ کی جائے. لیکن اگر پھر بھی ہٹا لیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسٹاپ کرنے کا ہر لیول پہ کچھ نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، یعنی ڈیزیز پروگریشن ذرا کم ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی کم ہونے کے چانسز ہیں. اور کمپلیکیشن میں نیموتھوریکس ہے، ٹائپ 2 ریسپریٹری فیلئر ہے جس میں بائی پیپ تک لگانا پڑ سکتا ہے آپ کو، اور ٹائپ 1 بھی اس میں ہو سکتا ہے جس میں شروع میں آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، اینٹی بایوٹکس، ICU کیئر، سارے تک وہ مریض جاتا ہے. اور پھر سلنڈروں پہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ انڈریس ہوتے ہوئے بھی اس کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سلنڈر بھی کام چھوڑ گیا، پھر کنسنٹریٹر لو، پھر وینٹیلیٹر اور ڈیتھ، اور یہ سارا پینفل پروسیس. اور اسموکنگ چونکہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ اس کی وجہ ہے، اور اسموکنگ ہی پھیپھڑوں کا کینسر اور ڈفرینٹ کینسر کاز کر رہی ہے، گلے کا، اور حتیٰ کہ بلیڈر کینسر تک بھی. تو اس سے بھی آپ وہ بھی اس کے ساتھ
ہمیں ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے، اس سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور مریضوں کو بتانا چاہیے. اس کے علاوہ اسٹروک ہے یعنی فالج وغیرہ، اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے ہمیں، اور یہ بھی کر سکتی ہے سگریٹ. اور برجر ڈیزیز، ٹانگوں کی کمزوری، جلن، کیفیت، یہ ایک COPD ایک سسٹمک ڈیزیز ہے رادر دین ایک صرف چیسٹ کی ڈیزیز ہونے کے. چیسٹ چونکہ مین ہے تو لہذا ہمارا شعبہ زیادہ اس میں آ گیا، تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے. پھر پلمونری ریہیبلیٹیشن، اس کا میں آئندہ ایک ٹاپک لوں گا کہ ہم نے ریہیبلیٹیٹ اس کو کرنا کیسے، جو اس میں بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ طریقے ہیں جس سے اس کی پھیپھڑوں کی ایکسرسائز کر کے، یعنی جو پھیپھڑوں کی جتنی کی کیپیسٹی رہ گئی ہے، کیونکہ پھیپھڑے ویک ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو، وہ لچکیلے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو صحیح طریقے سے بریدنگ نہیں کر پاتے. اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے. اور آج ہمارا اسی سلسلے میں پھر پریس کانفرنس بھی ہے جس میں ہم نے پریس بتانا ہے، اور ہمارا مقصد وہاں پریس ریلیز کا بھی یہ ہے کہ دمے کا تو اکثر لوگوں کو بہت پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن COPD کا اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو COPD ایک دائمی دمہ ہی ہے، سانس کی دائمی رکاوٹ ہے، ان کو یہ بتانا ضروری ہے. اور یہ جو دمہ ہے وہ تو بعض دفعہ موروثی ہوتا ہے، لیکن COPD موروثی نہیں ہے، یہ سیلف جنریٹڈ چیز ہے. تو اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. ہاں، ہمیشہ سے جہاں کہیں آپ سگریٹ چھوڑنے میں پرابلم پا رہے ہو، آپ یہاں پہ آئیں گے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. COPD ہے تو اس کے لیے، اور اس کی کمپلیکیشنز ہیں تو اس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے حاضر ہے. اور یہاں پہ ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں اپنے اقدامات کو، اور جب یہ ریویمپنگ کے بعد پورا وارڈ اویلیبل ہوگا تو ظاہر ہے کہ اور بہتر طور پہ اس پہ کام کر سکیں گے. ہمارے ایکس پروفیسر اور ہم سب کے ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر زبیر شاہین صاحب تشریف لے آئے ہیں، جو واک کے سلسلے میں آج انہوں نے ہماری سرپرستی کی ہے. تو میں ان کو دعوت دوں گا COPD کے بارے میں یا جنرلی کچھ ہمیں جو نا اپنے تجربات سے یا کوئی ایڈوائس سے ہمیں نوازیں. پروفیسر ڈاکٹر زبیر شاہین صاحب، آپ کی تمباکو نوشی کا جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف COPD بلکہ اس سے ریلیٹڈ اور بیماریاں جس طرح دل کی بیماریاں ہیں یا کینسر ہے، اس کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ایک بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن کیور نہیں ہو سکتا. اور COPD ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے، سانس کی بیماری ڈسپائٹ ٹریٹمنٹ بڑھتی جاتی ہے. اگرچہ جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق اب ہم بیماری کے بڑھنے کی رفتار کو بھی سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور مریض کے جو پھیپھڑوں کے جو فنکشن ہے جسے ہم لنگ فنکشن کہتے ہیں یا اسپائرومیٹری کہتے ہیں، اس میں بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں. پہلے جو دوائیں موجود تھیں اس میں مریض کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا تھا، لیکن مورٹیلٹی پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا تھا. مریض کے لائف پر یا کتنی اس نے لائف اس کی جو ہے وہ بیماری سے کم ہوگی اس پر فرق نہیں پڑتا تھا. اور اس کے علاوہ لنگ فنکشن ٹیسٹ بھی تو خاص بہتر نہیں ہوتے تھے. لیکن اب موجودہ دور میں جو دوائیں اویلیبل ہیں اس سے دیر از اے گڈ باڈی آف ایویڈنس کہ مورٹیلٹی بھی کم ہوتی ہے اور موربیڈیٹی بھی، سمٹمز بھی بہتر ہوتے ہیں اور لنگ فنکشن ٹیسٹ بھی بہتر ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسی بیماری جس کے لیے مسلسل علاج کی ضرورت ہے اور جس نے پروگریسو ہونا ہے یا پروگریسو بیماری ہے، تو سب سے بہتر اس کا علاج اس کی پریونشن ہے. اور اس کی پریونشن میں ایک دو باتیں ہیں، ایک تو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کی ریشو کو کم کرنا ہے، اور دوسرے ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرنا ہے. جہاں پر ہم انوائرمنٹل پولیوشن کی بات کرتے ہیں تو آج کل جس طرح اسماگ اور فوگ ہے اور لوگ فصلیں جلا رہے ہیں اور کوڑا کرکٹ جلا رہے ہیں کیونکہ ویسٹ مینجمنٹ کا انتظام اتنا اچھا نہیں ہے. بڑے شہروں میں تو شاید کچھ بہتر ہو، لیکن چھوٹے شہروں میں اور شہروں کے تمام حصوں میں ایسی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگ یا اپنا کوڑا کرکٹ ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں اور یا پھر اسے جلا دیتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑا ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس علاقے میں سانس لینے والوں کے لیے اور بھی پرابلم ہوتا ہے اور COPD ہوتی ہے. اور اگر وہاں پر کوئی سگریٹ نوشی کرے تو اس سے پرابلم اور بڑھ جاتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہمارے اکنامک وسائل ہیں وہ تو آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ فائنینشیل سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. تو پریونشن جو ہے جس میں پیسہ بچتا ہے خرچ ہونے کی بجائے، تو اس کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے. ہم تو آج کا دن COPD کی آگاہی واک کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آگاہی، پیشنٹس کو بھی ہم نے کوشش کی
اپنے آؤٹ ڈور کے اندر جو ہمارے مریض آئے، جو ہمارے آؤٹ ڈور کے باہر جمع تھے، ان سب کے آگے ہم نے ویڈیوز کی شکل میں، پیغامات کی شکل میں، ریفریشمنٹ کی شکل میں ہم نے آگاہی پیش کی کہ کیسے کیسے کس چیزیں ہیں جو کامن ہیں ہمارے ہاں. آلودگی، سگریٹ نوشی، کوڑا کرکٹ کا آگ لگانا، اور خاص طور پہ موجودہ جو نومبر دسمبر کے مہینے کے اندر جہاں پہ ہوا ٹھنڈی ہے اور یہی دھواں واپس ہماری طرف ہی واپس آتا ہے. قرآن میں بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے ایسا کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہی آپ کی طرف واپس پلٹایا جاتا ہے. تو جو ہم کرتے ہیں ہم خود ہی ایٹماسفیئر خراب کرتے ہیں اور خود ہی وہی ایٹماسفیئر پھر ہمیں خراب کرتی ہے. تو اس وجہ سے ہماری تھی کہ ہم جو چیزیں نہیں کر سکتے، پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیشہ سے جو علاج ہے اس سے سستا اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ہی بچا لیا جائے بیمار ہونے سے.